الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومكم وعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار وأن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا أي ما ثم إلا هذه الدهر يموت قوم ويعيش آخرون وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون المعاد. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے خبر دیا ہے کفار میں جو دہریہ ہیں جو بالکل منکر ہیں یعنی وہ نہ خدا کے قائل ہیں نہ کسی دین کے قائل ہیں اور اس مسئلے میں بعض مشرکین عرب بھی ان کے ساتھ ہیں کہ وہ قیامت کا بالکل انکار کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ کافروں میں کئی قسمیں ہیں. ایک قسم تو یہ ہے جو مطلقاً قیامت کا دار آخرت کا مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس یہی زندگی ہے, اسی زندگی کے بعد ہم مر جائیں گے, بات ختم. کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں کچھ مر جاتے ہیں, بس یہ ایک نظام ہے چل رہا ہے, اور اس کے بعد یہ نہیں کہ مرنے والا دوبارہ زندہ ہو. ایک قسم تو یہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ایک یہ آیت ہے جو پڑھ رہے ہیں, ایک دوسری جگہ بھی فرمایا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یعنی وہ کافر کہتے ہیں کہ بس یہی حیات ہے کہ حیات الدنیا جو ہم زندہ ہیں, مر گئے ایک مر گیا اور پیدا ہو گیا, وما نحن بمبعوثین, ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں. ایک جماعت تو یہ ہے جیسے کہ ان آیات میں کہ وما یہلکنا الا الدہر, بس یہ حوادث دور زمانہ ہے, ایک قوم مر گئی ایک قوم پیدا ہو گئی, پھر وہ مر گئے پھر اور پیدا ہو گئے, ورنہ بعث اور قیامت نہیں ہے. ایک تو کافر گروہ یہ ہے جو قیامت کے وجود کا ہی منکر ہے, وہ کہتا ہے قیامت نہیں ہوگی. اچھا, کچھ کافر ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں قیامت تو ہوگی, لیکن قیامت میں اگر قیامت ہوگی تو وہاں بھی ہمیں جو ہے ہر حال میں راحت ملے گی, آرام ملے گا. دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہاں بھی مسلمان بھوک سے مر رہے ہیں, ہم عیش کر رہے ہیں, وہاں بھی ہم عیش کریں گے. اگر یہ اچھے لوگ ہوتے تو اللہ ان کو نہ دے دیتا, ہمیں کیوں دے دیتا؟ تو یہاں بھی ہمارے پاس دولت
ہیں نصرانی ہیں، وہ چونکہ اہل کتاب ہیں، وہ خدا کو بھی مانتے ہیں، انبیاء کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قیامت تو ہے، لیکن ہم چونکہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں، اس کی اولاد کو ماننے والے ہیں، تو جب ہم اس کی اولاد کے دوست ہو گئے تو گویا ہم بھی خدا کے بیٹے ہو گئے۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے دوست ہیں، اس کی اولاد ہیں، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں قیامت ہوگی، یعنی حساب کتاب ہوگا، عذاب ثواب ہوگا، لیکن ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ابناء اللہ ہیں۔ یہ تین گروپ ہو گئے۔ ایک گروپ اور ہے ان میں سے، وہ بھی اہل کتاب ہیں، وہ کہتے ہیں قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، وہ کہتے ہیں قیامت تو ہوگی لیکن ہمیں صرف چند دن کے لیے عذاب ہوگا، اس کے بعد راحت ہی راحت۔ وہ کہتے ہیں قیامت تو ہے، بہرحال قیامت برحق ہے، لیکن ہمیں عذاب بھی ہوگا، لیکن اتنے دن جتنے دن ہمارے باپ دادے نے اس بچھڑے کی عبادت کی تھی نا، بچھڑے کو پوجا تھا جو سامری نے بنایا تھا، تو جتنے دن وہ اس عبادت میں مبتلا رہے ہیں بس اتنے دن ہمیں بھی عذاب ہوگا، اس کے بعد نہیں ہوگا۔ ان کا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے۔ تو اس لیے اب بات کو سمجھیں کہ صحیح عقیدہ کیا ہے۔ صحیح عقیدہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل اجماعی اور کھرا عقیدہ ہے، کیوں جو بات قرآن میں ہو حدیث میں ہو اختلاف کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اختلاف وہاں ہو جاتے ہیں کہ مسئلہ قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، ایک مسئلہ پیش آ گیا، اب مجتہدین نے اجتہاد کیا، وہاں اختلاف ہو جاتا ہے، ہر مجتہد کی سمجھ الگ ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ قیامت برحق ہے، ہر حال میں قیامت ہوگی، اور ہر حال میں سب جو لوگ فنا ہو چکے ہیں ان سب نے دوبارہ اٹھنا ہے، اور اٹھنے کے بعد باقاعدہ حساب ہوگا، میزان اعمال ہوں گے، پل صراط ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جن کو چاہیں گے جنت میں بھیجیں گے، جنہیں چاہیں گے جہنم میں بھیجیں گے، اور پھر جو لوگ خاتمہ ایمان پہ جن کا ہوگا، کلمہ توحید پہ ہوگا، اگر ان کو گناہوں کا کوئی عذاب ملا بھی لیکن ایک نہ ایک دن وہ جنت میں آ جائیں۔ وہ کہتے ہیں قیامت جو ہے وہ حق ہے، کیوں؟ اللہ کے قرآن نے فرما دیا ہے کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا آنا حق ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے جو قبروں میں ہیں، ان کو اللہ دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کا ارشاد ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اور ہر چیز جو زمین پہ ہے سب فنا ہو جائے گی، سب پہ موت آئے گی، سب ختم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد وقفہ ہوگا، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے نکل کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو۔ اللہ نے فرما دیا، اللہ نے قیامت کے نام کے مطابق فرما دیا ہے کہ میرا محبوب، یہ کافر کہتے ہیں
کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ نے قسم کھائی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اللہ نے فرمایا میرا بندی آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، آپ کو کیا پتا ہے؟ ان سے کہیں کہ تم نے پہلے تیاری کیا کی ہے کہ جب قیامت آئے گی تمہارا حال کیا ہوگا؟ تو اس لیے قرآن میں ایک آیت نہیں ہے، قرآن کے اندر متعدد آیات ہیں جن سے ثابت ہے کہ قیامت برحق ہے، موت کے بعد اٹھنا برحق ہے، قیامت کا زلزلہ برحق ہے، میدان حشر میں جمع ہونا برحق ہے، اللہ سب کو جمع کر دیں گے میدان حشر میں، اولین و آخرین، اور پھر سب انبیاء اپنی اپنی امتوں کو لے کے آئیں گے، پھر ان پہ انبیاء بھی گواہی دیں گے، اللہ کے فرشتے کرامن کاتبین بھی گواہی دیں گے، اور اس کے بعد پھر عزت حضور کی امت بھی گواہی دے گی، اور سب پہ پھر میرے مدنی رحمت دو عالم گواہی دیں گے۔ اللہ نے سارا منظر بیان، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتلا دی ہے کہ وہ ایسا منظر ہوگا کہ اب جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے، لیکن قیامت والے دن سب کچھ سامنے ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اس دن ان گمراہوں کو جہنم سامنے کر کے دکھائی جائے گی، اور پھر سارا منظر ہے کہ جہنم میں کیسے ڈالے جائیں گے، کافروں کا غذا کیا ہوگی، پاگوں کا پینا کیا ہوگا، احوال کیا ہوں گے۔ تو یاد رکھیں کہ قیامت برحق ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور یہ کہنے والا کہ بھئی مجھے عذاب نہیں ہوگا اور مجھے چند دن ہوگا، تم کون ہو فیصلہ کرنے والے؟ اس دن صرف اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ اس لیے قرآن نے بتایا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن ہوگا جب جبریل بھی اور فرشتے بھی صف باندھے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، بول بھی نہیں سکتے جب تک اللہ کی طرف سے اذن نہ ملے۔ اللہ نے فرمایا تو مدنی یہ سچا حق ہے، یہ سچا دن ہے، ہر حال میں ہوگا۔ اور پھر کافروں کو کہا جائے گا انا انذرناکم عذابا قریبا، کہ ہم نے تم کو ڈرایا کہ عذاب آئے گا، قیامت آئے گی، حساب آئے گا، تم نے تو فکر ہی نہیں کیا، تم نے تو سوچا نہیں، تم تو دنیا کی عیش میں پڑے رہے، کھانے پینے میں پڑے رہے، لذتوں میں پڑے رہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر بندے نے جو کچھ عمل کیا ہے سامنے ہوگا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا، آج عذاب نہ ہوتا جس عذاب سے میں گزر رہا۔ تو یہ سارا منظر ہے، یاد رکھو قیامت برحق ہے، دوبارہ اٹھنا برحق ہے، اور یہ جاہلوں والی بات ہے۔ کافر کہتے تھے کہ اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے باپ دادا ہزاروں سال ہو گئے مر گئے، ان کو لے آؤ۔ تو یہ جہالت ہے، قیامت کا ایک وقت ہے، وہ جب آئے گا تو اللہ سب کو کھڑا کریں گے۔ اور اللہ نمونہ دکھا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو موت دی، 100 سال کی موت، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال کی موت کے بعد اللہ نے زندہ کر کے کھڑا کر دیا۔ اب جناب
اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اب بتاؤ کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم. اللہ فرمائیں گے ہاں کتنا مدت گزر گئی؟ کہے گا اللہ میاں یہ کوئی دن گزرا ہے یا پتہ نہیں پونا دن گزرا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں لگتا ہے. قال بل لبثت 100 عام، تم 100 سال تک حضرت ختم ہو چکے تھے، 100 سال. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. تو اللہ نمونہ دکھا دیتے ہیں. اللہ فرمائیں گے اب نظر ڈالو، اپنے طعام کی طرف بھی نظر ڈالو، اپنے گدھے کی طرف بھی نظر ڈالو، دیکھو ہم ان کو کیسے دوبارہ زندہ کرو. تو یاد رکھو یہ جہالت ہوتی ہے. جو اللہ پہلے کا پیدا کرنے پہ قادر ہے، موت دینے پہ قادر ہے، وہ دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں ایک پانی کے قطرے سے بنانے پہ قادر ہے تو تمہاری گلی سڑی مٹی سے دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے. اس کے لیے کیا مشکل؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھ میرے آقا رحمت دو جہاں حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح کو جب آسمانوں پہ نظر پڑتی تو ان فی خلق السماوات والارض آیت پڑھتے اور اس کے بعد فرما دیا اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق. کہ یا اللہ قیامت بھی حق ہے، تیرے انبیاء بھی حق ہیں، تیرے پاس آنا بھی حق ہے، تیری دربار میں حاضری بھی حق ہے جس میں کوئی شک نہیں. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، میزان ہوگا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. اللہ فرماتے ہیں جن کے اعمال کی تولیں بھاری ہو جائیں گی وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کی تولیں خسارے میں ہوں گی وہ ناکام ہو جائیں گے. اور یہ واضح بات ہے کہ کافر کی تولیں ختم ہو جائیں گی. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کے کسی عمل کا کوئی وزن ہوگا ہی نہیں، کیونکہ عمل کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان ان کا ہے نہیں تو وزن کیا. اس لیے آپ مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ بعض کافروں میں ایسے دہریہ ہیں، مشرکین عرب بھی ان کے ساتھ ہیں، وہ معاد کا بالکل انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا. وہ کہتے ہیں بس یہی زندگانی ہے، یہی دنیا ہے، یہی عیش ہے، کھانا پینا ہے. یموت قوما ویعیش آخرون، ایک قوم مر جاتی ہے دوسری قوم پیدا ہو جاتی ہے. وما ثم معاد ولا قیامت، نہ معاد ہے نہ قیامت ہے. وہذا یقولہ مشرکو العرب المنکرون البعاد، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو دہریہ ہے، اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو مشرکین عرب میں سے بات کی قسم ہے. وتقول الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البداءة ووجهتها. وتقول الفلاسفة الدهرية الدرية المنكرون للسامع المعتقدون إن في كل سنة و30 ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى فكابروا العقول وكذبوا المنقول. اب مفسر کہتا ہے بعض فلاسفہ ان میں ہیں جو بدعات کے بھی منکر ہیں اور واپسی کے بھی منکر ہیں، اور بعض فلاسفہ دہریہ ہیں وہ خود خدا کے منکر ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 3000 سال کے بعد
36,000 سال کے بعد اگر یعنی دوبارہ ہم نے تو پہلے 36,000 سال کا حساب کہاں سے کریں، کب گزرے گا، کب آئے گا؟ یہ تو بس ایسی باتیں ہیں. وَلِهَذَا قَالُوا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، وہ کہتے ہیں بس زمانے کی وجہ سے موت آئے گی، تبدیلی آئے گی. قال اللہ تعالی وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. اللہ نے فرمایا میرا بدنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں، یہ جاہل ہیں، یہ محض اٹکل پچو پہ چلتے ہیں، محض خیالات پہ چلتے ہیں، اپنے تخیلات پہ چلتے ہیں. ایتوہمون ویتخیلون، یہ ان کے اوہام ہیں، ان کے خیالات ہیں. واما الحدیث الذی اخرجہ صاحب صحیح ابو داؤد والنسائی من روایت سفیان بن الزہری عن سعید بن المسیب النبی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارک میں ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تعالی یوزینی ابن آدم. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھو آدم کی اولاد مجھے تکلیف پہنچاتی ہے، ایذا پہنچاتی ہے. کیسے پہنچے؟ یہ سب الدہر وانا الدہر، یہ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں کہ ہائے برا زمانہ آ گیا ہے، برا وقت آ گیا ہے، برا خراب زمانہ. اللہ نے فرمایا بدبخت ہو، زمانہ کیا ہے؟ زمانے کے پیدا کرنے والا تو میں ہوں، پھر تم مجھے گالی دے رہے ہو. اس لیے فرمایا وانا الدہر کہ زمانہ تو پھر میں ہوں. بیدی الامر، میرے ہاتھ میں سب حکم ہے. اقلب لیلہ ونہارہ، میں دن کی رات کو پھیرنے والا میں ہوں. جب تم زمانے کو گالی دیتے ہو تو گویا تم خدا کو گالی دیتے ہو. تم یہ کہو کہ ہم خراب ہو گئے، ہمارے اعمال خراب ہو گئے. زمانہ کیا ہے؟ زمانہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے. زمانے کا تغیر تبدل تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے. وفی روایت لا تسبوا الدہر فإن اللہ تعالی هو الدہر، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ حکم ملا کہ کبھی زمانے کو گالی نہ دیا کرو، چونکہ زمانہ تو خود اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. وقد اورده ابن جریر بسیاق غریب جدا فقال حدثنا ابو قریب قال حدثنا سفیان بن عیینہ الزہری عن سعید بن المسیب عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كان اهل الجاهلیۃ یقولون انما يهلكنا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا يميتنا ويحيينا. فقال الله تعالى في كتابه وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. اس حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اہل الجاہلیہ، یعنی اسلام سے پہلے جب کافر تھے لوگ تو کہتے تھے انما یہلکنا اللیل والنہار، یہ دن رات کا گزرنا جو ہے بس یہی ہماری موت کا ذریعہ ہے کہ بس کوئی مر گیا کوئی پیدا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ذکر فرمایا وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، کہ یہ کافر کہتے ہیں نہیں ہے ہمارے پاس مگر یہی دنیا کی زندگانی ہے. نموت ونحیا، کوئی مرتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے. وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر یہ وقت رات اور دن کا گزرنا. ویسبون الدہر فقال اللہ عز وجل، اللہ نے فرمایا خبردار یوزینی ابن آدم، ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے کہ سب الدہر، یہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں. بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، میں ہی دن رات کے چل بنانے والا پھرنے والا ہوں. وقد رواه ابن ابی حاتم عن احمد بن منصور عن شریح بن النعمان ان ابن عیینہ مثلہ ثم روى عن یونس بن وهب بن الزہری عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی. یہ حدیث قدسی ہوتی ہے جب حضور فرمائیں کہ اللہ فرماتے ہیں تو یہ حدیث الہی ہے، یہ حدیث قدسی ہے. قال اللہ تعالی سب ابن آدم الدہر وانا الدہر بیدی اللیل والنہار، کہ ابن آدم جو ہے زمانے کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ یہ بدبخت نہیں سمجھتا کہ زمانہ تو
میرے ہاتھ میں ہے، میرے حکم سے چلتا ہے۔ فاخرجہ صاحبہ صحیح والنسائی من حدیث یونس بن یزید بھی وقال محمد بن اسحاق بن عبد الرحمن النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی استقرضت عبدی فلم یؤتنی وسبنی عبدی ویقول وادہرا وانا الدہر۔ اس حدیث میں آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ میں نے بندے سے قرض مانگا لیکن میرے بندے نے مجھے نہیں دیا۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے اور قرضہ بھی ایسا کہ جس کی واپسی 1000 گنا 700 گنا 1,00,000 گنے کے ساتھ وعدہ ہے، لیکن بندہ پھر بھی خرچ نہیں کرتا ہے۔ اور فرمایا دیکھو بندہ ایسا ہے کہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تکلیف آتی ہے کہتے واہ دہرا ہے، زمانہ خراب آ گیا، زمانہ برا آ گیا، زمانہ بدل گیا۔ یہ کیا باتیں جو ہیں اللہ کو ایذا دیتی۔ قال الشافعی ابو عبیدہ وغیرہ امام ابن احمد فی تفسیر قوله تعالی لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر كانت العرب في جاهلیت اذا اصابهم شدة او بلاء نكبة قالوا يا خيبة الدهر فيسندون تلك الأفعال للدهر يسبونه وإنما فاعلها هو الله تعالى فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی اور ابو عبیدہ نے اس حدیث کی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، کہ زمانہ عرب میں جاہلیت میں لوگوں کو جب تکلیف پہنچتی اذا اصابهم شدۃ وبلاء او نکبۃ، کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی بیماری آ جاتی، تکلیف آ جاتی، کہتی یا خیبت الدہر، آئے زمانہ تم نے ہمیں خراب کر دیا ہے۔ وَيَسْنَدُونَ تِلْكَ الْأَفْعَالَ إِلَى الدَّهْرِ، وہ ساری چیزیں کہتی ہیں زمانے کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے، گالیاں دیتی ہیں، حالانکہ وہ جاہل ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ ہر چیز کا فاعل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں تو نفع دیتے ہیں، چاہتے ہیں تو نقصان دیتے ہیں۔ ہر چیز دینے والا بھی اللہ ہے، لینے والا بھی اللہ ہے، عزت دینے والا بھی اللہ ہے، ذلت دینے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، رزق نہ دینے والا بھی اللہ ہے، ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے اور گمراہی میں ڈالنے والا بھی اللہ ہے۔ تو پھر کسی کو کہنا کہ یہ زمانے نے کیا ہے تو یہ تو پھر اللہ کا انکار ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جا وانما فاعلها هو الله تعالی وكانهم انما سبوا اللہ عز وجل، گویا وہ اللہ کو گالی دیتے ہیں، لانه فاعل ذلك بالحقیقت، ہر چیز کے کرنے والی اسی کی ذات ہے۔ فلهذا نهى عن سب الدار بهذا الاعتبار لان الله تعالی هو الدار الذي يعلونه ويسدون اليه تلك الافعال۔ هذا احسن ما قيل في تفسيره وهو المراد والله اعلم۔ ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ کبھی زمانے کو اور دنوں کو ایام کو گالیاں نہ دیا کرو۔ کیوں؟ تم یہ سمجھتی ہو کہ حالانکہ ہر چیز دینے والا اللہ ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی تفسیر جو ہے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ وقد غلط ابن حزم نحو من الظاہریت فی عدم الدہر من الاسماء الوساخ من هذا الحدیث، کہتے ہیں کہ ابن حزم ظاہری نے اور اس کے کچھ اور معتقدین نے کہا کہ الدہر اللہ کے ناموں میں اللہ کا نام ہے، یہ غلط ہے، اللہ کے ناموں میں اللہ کا نام نہیں۔ معنی یہ ہے کہ دن رات کے پیدا کرنے والا اللہ ہے اور نفع نقصان دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو اب اگر ہم دن رات کو گالی دیں گے تو گویا ہم خدا کو گالی دے رہے ہیں، کیونکہ دن رات کا تو خالق اللہ ہے۔ یہی وہ جاہلانہ عقیدے ہیں جن لوگوں نے عقیدے بنا رکھے ہیں کہ جی سفر کے مہینے میں نکاح نہ کرنا، شوال کے مہینے میں نکاح نہ کرنا، محرم کے دنوں میں نکاح نہ کرنا، بدھ والے دن سفر نہ کرنا، یہ بڑے منحوس دن ہیں۔ یہی وہ ہے کافر جن کا یہ عقیدہ تھا تمام مہینے اللہ کے ہیں، تمام دن اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ ایک دن میں کسی گھر میں خوشی ہوتی ہے، کسی گھر میں غمی ہوتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے۔ وقوله تبارک و تعالی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا
جب ان پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کے قرآن سے دلائل آتے ہیں کہ قیامت برحق ہے، موت برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، پھر قبروں سے نکلنا برحق ہے، جب اللہ کے بین الحق وان اللہ تعالی قادر علی اعادۃ الابدان بعد فنائها وتفرقها، اور جب بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرنے کے بعد، ہمارے وجود کے ذرے ذرے بکھر جانے کے بعد دوبارہ جمع کرنے پہ قادر ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ سے ڈرنے والا تھا، آخری موت کے دن جب قریب آئے اپنی اولاد کو بلایا، کہنے لگا بھائی میں بڑا گنہگار ہوں، مجھے بے حد ڈر لگتا ہے کہ مرنے کے بعد جب میں اٹھایا جاؤں گا اور اللہ کے حساب کے لیے پیش ہوں گا تو مجھے بڑا عذاب ملے گا۔ تو میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میری جو لاش ہے اس کو جلا دینا۔ جیسے ہندو جلاتے ہیں، ان کا بھی یہی ہو، اسی چکر میں ہے نا کہ جل گیا بس بات ختم ہو گئی۔ باقی وہ اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ روح جو ہے نا، وہ کہتے ہیں جی روح تو نہیں جلتی، جلتا تو یہ بدن ہے، اچھا روح کدھر گئی؟ وہ کہتے ہیں جی روح جو ہے نا وہ کسی نہ کسی شکل میں، کسی پرندے میں، کسی جانور میں، کسی میں آ جاتی ہے۔ اگر آدمی نے اچھے کام کیے تھے تو کسی اچھے جانور میں آ جائے گی، اور بھڑے کام کیے تھے تو پھر کسی بھڑے جانور میں آ جائے گی۔ یہ ان کا تناسخ کا ایک عقیدہ ہے جو کافر کا عقیدہ، ورنہ اللہ نے جو روح جس کے لیے بنائی ہے اسی میں آئے گی، کسی دوسرے میں وہ نہیں آئے گی۔ اور اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دیں اور میری راکھ جو ہے نا اس کو جمع کر دیں، کچھ راکھ تو جا کے دریاؤں میں بہا دیں، اور کچھ راکھ جو ہے ہواؤں میں اڑا دیں۔ اب وہ مر گیا، اولاد نے وصیت پہ عمل کیا، اس کو جلا دیا، جلانے کے بعد راکھ جو تھی دریاؤں میں بہا دی، کچھ اڑا دی۔ اللہ نے حکم دیا میرے بندے کھڑے ہو جاؤ، وہاں تو بس حکم ہی دینا ہے نا، وہاں کوئی محنت تھوڑی کرنی ہے کہ بھی مزدور لگانے پڑیں گے کہ اس کی راکھ کو ڈھونڈو اور دریاؤں سے نکالو، تو حکم ہوتا ہے کون کون ہو جا، بس ہو گیا۔ اب جناب بندہ اللہ کی دربار میں کھڑا ہے، پھر میں میرے بندے کیا کیا تم نے، کیوں اپنے آپ کو جلایا؟ کہے گا اللہ میں ڈر گیا تھا، میں گناہگار تھا، میں نے سوچا اس طرح جو ہے میں بچ جاؤں گا، میری راکھ جو ہے کوئی پانی میں گئی، کوئی ہواؤں میں گئی، پھر کیا ہوگا، پھر کہاں ملے گی؟ میں نے آپ کے خوف سے اور عذاب کے ڈر سے یہ کیا ہے۔ اللہ فرمائے کہ جاؤ بندے میں نے معاف کر دیا تمہیں، لیکن تمہیں یہ خیال نہیں تھا کہ میں تو جہاں جہاں بھی جاؤ گے پھر بلا کے اکٹھا کر لوں گا، میرے لیے کیا مشکل ہے؟ تم دریاؤں میں بہ جاؤ یا گنگا جمنا میں بہ جاؤ، مجھے دوبارہ تمہارے لیے اٹھانا کیا مشکل ہے؟ تو پھر کیوں اپنے آپ کو جلاتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو زندگی میں جہنم کی آگ کے حوالے کر دیتے ہو؟ وہ تو آگ بعد میں لگے گی، تم اپنے ہاتھ سے آگ میں ڈال رہے ہو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جاہلوں کے عقیدے ہوتے ہیں، کبھی زمانے کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر قیامت سچ ہے تو ہمارے باپ دادے کو لے کے آؤ۔ ما کان حجتہم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین۔ اے احیوہم ان کان ما تقولون حقا، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادے کو زندہ کرو۔ اللہ نے فرمایا بدبختو قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، تم اس بات پہ تو غور کرو کہ جس نے پہلے تمہیں زندہ کیا ہے پھر موت دی ہے، کیا وہ دوبارہ تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ پہلے ہی تمہیں کس نے پیدا کیا؟ کما تشاہدون ذلک یخرجکم
من العدم الى الوجود کہ تمہیں عدم سے وجود بخشا. جیسے فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے تم انکار کرتے ہو، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم ثم یحییکم اے الذی قدر علی البداءۃ قادر علی الاعادۃ بطریق الاولیٰ والاحرار، جس نے سب سے پہلے تمہیں پیدا کیا ہے، اگر وہ اس پیدا کرنے پہ قادر ہے تو دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہی ذات ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے وہی دوبارہ لوٹائیں گے، اس کے لیے آسان ہے. ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر قیامت کے دن میں تم سب کو اکٹھا کریں گے. اے انما یجمعکم الی یوم القیامۃ لا یعیدکم فی الدنیا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں قیامت میں اکٹھا کریں گے، دنیا میں نہیں لوٹائیں گے. ایتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. یوم یجمعکم لیوم الجمع لیوم اجلت لیوم الفصل وما نؤخره الا لاجل معدود. وقال ها هنا ثم يجمعكم الى يوم القيامة لا ريب فيه، پھر اللہ قیامت کے لیے تمہیں جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں، وہ اللہ کی قدرت پہ ایمان نہیں لے آتے. فلهذا ينكرون المعاد ويستبعدون قيام الاجساد، وہ معاد کا انکار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ یہ جثہ جو ہے نہیں بنایا جا سکتا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. مانا ہے یرونہ وقوعہ بعیدا، کہ وہ سمجھتے ہیں قیامت کا ہونا مشکل ہے. والمؤمنون یرون ذلک سالن قریبا، اور ایمان والے جانتے ہیں کہ اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ جب چاہیں گے بس حکم دینے کی دیر ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. اللہ فرماتے ہیں جس کو تم بڑی مشکل چیز سمجھتے ہو، یہ تو فقط فرشتہ بس ایک چیخ مارے گا، آواز دے گا اور تم سارے کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے آگے مشکل کیا ہے؟ واللہ اعلم.
کر سکتا ہے بالکل کر سکتے ہیں. تھوڑا ہے کہ حج مکے والوں کے لیے منع ہے. اللہ کے بندے حج تمام مسلمانوں کے لیے ہے, تمام کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہے. ہاں فرض ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب استطاعت ہیں کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. باقی مکے میں جو رہتے ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے, 50 ریال میں حج ہو جاتا ہے. مشکل کیا ہے؟ اگر ہمت والا آدمی ہے اور وہ جناب احرام کی چادریں باندھ کے اور ایک مسلح کندھے پہ رکھ کے چھتری پکڑ کے پیدل چل پڑے تو 50 ریال میں حج ہو جائے. اسے روٹی کھانی اور کیا کرنا ہے, باقی تو چلتا ہی رہے گا. اچھا ماشاءاللہ وہ خیمے والوں سے بھی زیادہ بہتر رہتا ہے. خیمے والوں کو جگہ ملے نہ ملے وہ جا کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے, ایئر کنڈیشن میں مزے سے بیٹھا ہوا ہے. پیسے والے سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں, دھکے کھانے ہوتے ہیں, مفت والا ماشاءاللہ مزے میں بیٹھے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی پیدل حج کرتے. صرف آخری حج میں ہم ان کو گاڑی پہ لے گئے, معذور ہو گئے تھے, تو ورنہ وہ کبھی بھی نہیں. وہ ہمیں کہتے بھائی السلام علیکم, میں جا رہا ہوں, تم لوگ جانو, بچے جانے, گاڑیاں جانے, موٹریں جانے, میں تو بابا اپنا حج پیدل کروں گا. تو پھر انشاءاللہ زندگی اللہ نے سلامت رکھا تو پھر مکے میں ہی آ کے ملاقات ہوگی. وہ جناب آرام سے بس وہ ایک پرانے دور کی رلی ہوتی تھی, وہ کندھے پہ رکھی اور چھوٹی ہاتھ میں پکڑی پیدل. وہ میرے علاقے کا ایک تھانے دار تھا, فوت ہو گیا ہے بیچارہ, بڑا اچھا آدمی تھا, نام دماغ نہیں, سلیمان خان. تو وہ آیا کہنے لگا کہ وکیل صاحب اس دفعہ میرا دل کرتا ہے کہ میں حضرت کے ساتھ حج کروں. اور میں نے کہا شریف آدمی وہ تو پیدل جائیں گے, تم قسمت سے حج پہ آئے ہو. اور میں نے کہا حضرت کیا ہے, میں نوجوان آدمی ہوں, اگر حضرت پیدل چل سکتے ہیں تو مجھے کیا ہے. ہم لوگ تو رات دن تفتیش میں بھاگتے ہیں, 2-2, 3-3, 4-4 میل ڈاکوؤں کے پیچھے دوڑتے ہیں, تو ہم کون سا مر جائیں گے. تمہاری مرضی. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے کہا, انہوں نے کہا مجھے اس کی ضرورت تو ہے نہیں, بس ضد ہے تو بس یہ چلیں, لیکن ایک شرط ہے, وہی موسیٰ علیہ السلام علیہ زیادہ باتیں نہ کرنا, مجھ سے کچھ پوچھے گا. جو حضرت خضر نے پابندی لگی تھی, بس یہ زبان اپنی بند رکھیں. چلے گئے, حج ہو گیا, واپس آئے. میں نے کہا کیا حال ہے سلیمان خان, کیا ہوا تمہیں؟ کہتے ہیں مکی صاحب بڑا مزہ آیا. ایک تو اللہ نے جو ثواب دیا کہ ہر قدم پر 700 حرم کی نیکی ملی, اور مجھے ایک عالم دین کی صحبت ملی. تیسرا مجھے عالم دین کی خدمت کا موقع ملا. اور چوتھا ہے, انہوں نے کہا مکی صاحب جتنی اچھی جگہ اللہ نے ہمیں مزدلفہ میں, ہم مشعر الحرام کی مسجد میں بیٹھے, مینا میں خیف کی مسجد میں بیٹھے, عرفات میں مسجد میں بیٹھے, اور جب نمازیں ہو گئی تو حضرت نے فرمایا کہ اب عرفات کی حد میں چلو, یہ حصہ جو ہے وہ عرفات سے خارج ہے. اور کہتے ہیں پتہ نہیں دنیا ڈھونڈ ڈھونڈ کے حضرت کو اتنے کھانے لے آئی, میں نے تو زندگی میں کبھی نہیں کھائے. جو دیکھے مولانا بیٹھے ہو جناب, کچھ لا رہا ہے, کوئی بپسی لا رہا ہے, کوئی کھانا لا رہا ہے, کوئی فروٹ لا رہا ہے. حضرت نے کہا سلیمان خان یہ لیتے جاؤ, چلاتے جاؤ, لوگوں کو دیتے جاؤ, جتنا تم نے کھانا ہے کھا لو, باقی دے دو لوگ. انہوں نے کہا وہ جو مزہ آیا ہے نا مجھے حج کا, اس نے کہا میں نے کئی حج پڑھے, ایسا حج میں نے نہیں پڑھا. تو اصل بات تو میرا بھائی محنت کی ہے. مکے والوں کے لیے بھی حج ہے, لیکن ان کا حج مفرد ہوگا, تمتع یا قران نہیں ہوگا. جن لوگوں نے شوال میں عمرہ کیا ہے, لیکن شرط ہے کہ میقات کا عمرہ ہو, تو ان کا حج تمتع ہوگا, اور ان کو ایک حج کی بکری رکھنی ہوگی, اور کوئی جھگڑا نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اگر زکوٰۃ بھائی کو, بھائی کی بیوی کو بھی دے سکتا ہے, ہاں جی بالکل, اگر بھائی غریب ہے اس کو دے سکتا ہے. بھائی کی بیوی بھی غریب ہے, محتاج ہے, اس کو دے سکتا ہے. اگر محتاج نہ ہوں تو پھر نہیں دے سکتا.
مرضی سے کرتا ہے. گاہک تمہیں کہے کہ زنا کراؤ, لواطت کراؤ, کرو گے؟ گاہک تمہیں کہے کہ جناب گوبر کھاؤ, کھاؤ گے؟ گاہک تمہیں کہے پیشاب پیو, پیسے تب دوں گا, پیشاب پینا شروع کر دو گے. گاہک کی مرضی ہے نا, تمہاری مرضی تو ہے نہیں نا. یہ کیا بات ہوئی؟ حرام حرام ہے, تم اس جگہ کام کیوں کرو جہاں حرام کا کام ہو, حرام کی روزی ہو؟ چھوڑ دو. اللہ راضی کہ کوئی اور رزق کا ذریعہ دے دیں گے. کوئی مشکل نہیں ہے, یعنی کہ جب آدمی اللہ کے لیے حرام کو چھوڑتا ہے نا, اللہ حلال کے دروازے کھول دیتے. اور جب تک تم حرام پہ لگے رہو گے, اللہ بھی کہتے مر جائے اسی حرام. اب دیکھو نا, جو لوگ سود میں پڑے ہوئے ہیں ساری زندگی اسی سود میں رہ گئے. جن لوگوں نے توبہ کر لی نکل گئے سود سے, اللہ نے اور دروازے کھول دی. یہ کیا ہے جی؟ گاہک کی مرضی سے کرتے ہیں ہم. گاہک کی جو مرضی ہو سارے کام کرو گے. کیا یہ حالت ہے؟ لوگ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کیسے بھائی داڑھی سنت انبیاء ہے, سنت محمد مصطفیٰ ہے, تم حضور کی سنت کو تباہ کرنے کا تعاون میں ذریعہ شریک بن رہے ہو, تو اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے جی کہ اگر ناف کے نیچے یا بغلوں کے بال صاف کریں تو غسل ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں. کے بعد ہمارے ایک دوست ہیں جو شرائع میں رہتے ہیں, ہم ان کے پاس چلے گئے, پھر شرائع سے ہم نے احرام باندھ کے عمرہ کیا. اللہ کے بندے, شرائع تو تھوڑا نہیں ہے, وہ بہت لمبا ہے. تم نے حد حرم کے اندر سے احرام باندھا یا حد حرم کے باہر سے باندھا؟ حد حرم جو ہے جعرانہ کی طرف سے آپ دیکھیں گے تو باقاعدہ حدود حرم کے نشان لگے ہوئے ہیں. اب تم نے اندر سے باندھا ہے, عمرہ ہوا ہی نہیں. تم نے حد حرم کے باہر سے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے, بالکل ٹھیک ہے. حضور پاک نے جب فرمایا تو جعرانہ سے عمرہ فرمایا ہے. بی بی عائشہ کو جب حکم دیا تو مسجد عائشہ سے حکم دیا, ورنہ بی بی تو حرم میں موجود تھی, معابدہ میں موجود تھی. حکم فرماتے کہ نیت کرو اور جا کے عمرہ کرو. لیکن بھائی کو ساتھ بھیج کے حرم کے باہر کیوں بھیجا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ حد حرم کے باہر سے جا کے نیت کرنی ہوگی. کہتے جی کہ اگر ایک آدمی ہے جنابت کا غسل کر رہا ہے تو اب اذان ہو, وہ بالکل جواب نہیں دے گا. کوئی سلام کرے تب بھی جواب نہیں دے گا. جب غسل سے فارغ ہو جائے بعد میں کہے. اگر کسی بندے کا خواب کی حالت میں اس کو احتلام ہو گیا, اس کی منی نکل گئی, لیکن اس نے روزے کی نیت کر لی, روزہ تو ہو جائے گا. روزہ تو کوئی منع نہیں, لیکن غسل بھی کیا کہ نہیں کیا ابھی تک پھر رہا ہے. غسل کرے, نماز پڑھے, روزہ تو ہو جائے گا. کہتے جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو قبروں کے سجدہ کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت نہ کریں. میرا بھائی یاد رکھو, اگر کوئی آدمی قبر کا سجدہ کرتا ہے سجدہ عبادت کی طرح, ان کو بھی مشکل کشا حاجت روا مانتا ہے, پھر وہ کافر ہو جاتا ہے. ورنہ یہ ہے کہ وہ فاسق ہے, فاجر ہے, گناہگار ہے, کافر نہیں ہوتا. یہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے, اللہ نے منع کیا ہے, وہ بے وقوفی سے سجدہ کر رہا ہے. ایک ہے کہ وہ کہتا نہیں میں نے تو تعظیم کے لیے کیا کہ بڑے لوگ ہیں, اللہ والے ہیں, بزرگ ہیں, میں نے اس تعظیم کے لیے, جیسے ہم بڑے لوگوں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں, بڑے لوگوں کے آگے جھک جاتے ہیں, اسی طرح ہم وہاں بھی جھکے ہیں. عبادت میں نہیں کرتا, عبادت خدا کی ہوتی ہے. تو یہ کافر نہیں ہوگا لیکن گناہگار ہوگا, فاسق فاجر ہوگا. کہ جب اللہ کے نبی نے منع کیا ہے قبروں پہ سجدہ کرنے سے, یہ کیوں کر رہا ہے؟
مر جانے والے کے گھر میں تعزیت کا معنی ہوتا ہے جا کے ہمدردی کرنا کہ اللہ تم لوگوں کے ثواب کو زیادہ کرے، صبر عطا فرمائے، اللہ نعم البدل، یہ تعزیت۔ عزا معنی جا کے کسی کی موت کے بعد اس کے دکھ درد میں شریک ہو کے ان کے لیے دعا کرنا، یہ عزا ہوتی ہے۔ فوت ہو گیا اور دادا جو ہے وہ زندہ ہے، آپس میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا تو لڑکے نے اپنے دادے سے کہا کہ میں تمہاری زمین میں پاؤں رکھوں تو میرے اوپر بیوی طلاق ہے، اب وہ پریشان ہے، پوچھ رہا ہے کہ اس کا کیا حل ہے۔ اصل بات یہ ہے نا کہ دادا زندہ ہو اور باپ فوت ہو جائے تو اس کو وراثت تو نہیں ملے گی نا، وراثت تو تب ملتی جب پہلے اس کا باپ وارث ہوتا، جب اس پائپ میں پانی پہنچے نہیں تو نیچے کیسے آئے؟ تو اس کو جو وراثت نہیں ملی گیا تھا، دادے سے جھگڑ کرا اور جھگڑا اچھا کیا کہ نقصان اپنا کر دیا کہ اگر میں تمہاری زمین میں قدم رکھوں مجھ پہ بیوی طلاق، تو جب قدم رکھے گا جناب طلاق ٹھک ہو جائے گی، وہ انتظار میں کھڑی ہے، طلاق معلق ہے نا، جب وہ شرط پوری کرو گے طلاق آ جائے گی، جب تک قدم نہیں رکھو گے طلاق نہیں آئے گی۔ احناف کے نزدیک تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں جب بھی قدم رکھے گا طلاق ہو جائے، اور اگر ایک دفعہ کہا تھا نا قدم رکھ لو طلاق ہو جائے گی، رجوع کر لینا، آئندہ احتیاط کرنا۔ اگر کوئی آدمی شوال میں یا ذی القعدہ کے مہینے میں عمرہ کرے گا، اس کا عمرہ ہوگا تو یہ حاجی جو آئیں گے عمرہ کریں گے، سب کو عمرہ نہیں ہوگا، یہ عجیب عقل ہے۔ شوال ہو یا ذی القعدہ ہو، ذی الحج کی یکم کو بھی عمرہ کرے، کیا ہے عمرہ ہے وہ ہوگا۔ ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ مقیم مکہ ہیں ان کے لیے حج کے مہینوں میں عمرہ نہ کریں تو بہتر ہے، ان کا حج مفرد ہے۔ پڑھ کے مدینے سے مکے آ گئے، اس سے حج فرض نہیں ہوتا، آپ جا سکتے ہیں اپنے ملک میں واپس۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین، اللہ تمام عالم اسلام کے بیماروں کو شفا عطا فرما اور ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں 11ویں والے کے نام پہ نیاز کرتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جب نظر کرو گے، نیاز کرو گے، خیرات کرو گے، صدقہ کرو گے، وہ حرام۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ 11ویں والے پر بھی جھوٹ ہے، نہ کبھی 11ویں والے نے کہا ہے کہ میری 11ویں کیا کرو، اللہ کے ولی پر بھی جھوٹ بول رہے ہو اور غیر اللہ کے نام پہ کر رہے ہو۔ اس کا تو اپنا نام عبد القادر ہے، وہ تو قادر کا بندہ ہے اور تم اس کے نام پہ خیراتیں کر رہے ہو، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ کہتے جی کہ کچھ لوگ جو ہیں جب مر جاتا ہے کوئی آدمی تو جمعرات والے دن اس کے لیے کھانا تقسیم کرتے ہیں اور دعائیں پڑھتے ہیں اور ختم، بالکل بدعت ہے، بالکل ناجائز ہے۔ یاد رکھو اگر مرنے والے سے تمہیں ہمدردی ہے اس کے لیے دعائیں کرو، اس کے لیے قرآن پڑھو، اس کے لیے صدقہ خیرات کرو، روز کرو۔ یہ کیا ہے کہ جمعرات تو مجھ کو ثواب پہنچے گا، جمعہ والے دن نہیں پہنچے گا، ہفتے والے دن نہیں پہنچے گا، اس دن ڈاک بند ہوتی ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ تو لوگوں نے پھر گھر رکھا ہے نا کہ چلو بھی ٹھیک ہے۔ اور اس میں سچی بات یہ ہے کہ زیادہ تر ہماری برادری کا ہاتھ ہے، مولویوں کا، کیونکہ جمعرات ہے نا جی، وہ کہتے ہیں کہ اچھا کھانا وانا کھائیں گے تو رات اچھی گزرے گی نا، اگر بھوکے سوئیں گے تو پھر کیسے رات گزرے گی؟ تو یہ انہوں نے مسئلے بنائے
اپنے پیٹ کے لیے، ورنہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسرے دن کل خوانی، پھر 7 جمعرات، پھر 40واں، پھر تیجا، پھر 7واں، پھر 10واں، پھر 11ویں شریف، پھر محرم شریف، پھر 27 رجب شریف، پھر امام جعفر کے کونڈے شریف، تاکہ سارا سال روٹی تو چلتی رہے گی، گھر سے تو نہیں پکانا پڑے گا نا۔ مولوی کتنے چلاک ہے، آپ سارا حساب لگا لیں، بجائے ایک دن اس کے گھر سے وہ تو اس دن موت آ جائے جب مولوی اپنے گھر سے روٹی کھا لے، اس کے لیے تو یہ موت کا دن ہوتا ہے کہ گھر کی روٹی۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ بسم الله ما شاء الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، ما شاء الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، ما شاء الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، ما شاء الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليك۔ اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم يسر أمورنا اقضِ حاجاتنا يا قاضي الحاجات، یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات، یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان عراق میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں، گجرات میں ہیں، یا اللہ جسم الملک میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم انا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔